ایک زمانے میں افریقی سوانا کے دل میں لیو نامی ایک شاندار شیر رہتا تھا۔ لیو کوئی عام شیر نہیں تھا، وہ جنگل کا بادشاہ تھا۔ اس کا سنہری ایل سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا اور اس کی گرج میلوں تک سنی جا سکتی تھی۔ لیو ایک عقلمند اور مہربان حکمران تھا جس نے اپنی سلطنت کے تمام جانوروں کا بہت خیال رکھا۔ جنگل ایک پرامن اور ہم آہنگ جگہ تھی جہاں مختلف اشکال اور سائز کے جانور آپس میں مل جل کر رہتے تھے۔ شیر اپنی انصاف پسندی کے لیے جانا جاتا تھا اور ہمیشہ اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ ہر مخلوق کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئے۔ ایک دن فخر میں سمبا نامی شیر کا چھوٹا بچہ پیدا ہوا۔ سمبا متجسس اور توانائی سے بھرا ہوا تھا اور اس نے اپنے والد لیو کی بہت تعریف کی۔ لیو نے سمبا کو جنگل کے طریقے اور لیڈر بننے کے ساتھ آنے والی ذمہ داریوں کو سکھانے کا ذمہ لیا۔ جیسے جیسے سمبا بڑا ہوتا گیا، وہ زیادہ مہم جوئی کا شکار ہوتا گیا۔ ایک دن وہ اکیلے جنگل میں نکلا، دریافت کرنے اور خود کو ثابت کرنے کے لیے پرجوش۔ تاہم سمبا نے جلد ہی خود کو ایک مشکل صورتحال میں پایا۔ اس نے شرارتی ہائنوں کے ایک گروہ کو ٹھوکر ماری جو جنگل میں پریشانی کا باعث بن رہے تھے۔ سمبا نے بہادری کے ساتھ ہیناس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس سے آگے نکل گئے۔ نوجوان شیر مشکل میں تھا۔ ہنگامہ سن کر لیو اپنے بیٹے کی مدد کے لیے دوڑا۔ ایک زبردست دیوڑ کے ساتھ لیو نے ہائنا کو ڈرایا اور سمبا کو بچایا۔ اس واقعے کے بعد لیو نے سمبا کے ساتھ بیٹھ کر ہمت کی اہمیت، لیکن ضرورت پڑنے پر مدد لینے کی اہمیت بھی بتائی۔ اس نے سمبا کو بتایا کہ ایک حقیقی لیڈر ہونے کا مطلب ہے اپنی ذات کا خیال رکھنا بلکہ دوسروں کی حمایت پر بھروسہ کرنا۔ اس دن سے آگے سمبا نے اپنے والد اور جنگل کے دوسرے جانوروں سے قیمتی سبق سیکھے۔ وہ اپنے والد کی طرح ایک مضبوط اور عقلمند رہنما بن گیا اور انہوں نے مل کر انصاف اور مہربانی کے ساتھ جنگل پر حکومت کی۔ اور اس طرح شیر کا غرور پھلتا پھولتا رہا اور جنگل امن اور اتحاد کی جگہ بنا رہا، اسباق کی بدولت ایک نسل سے دوسری نسل تک۔ لیو اور سمبا کی کہانی ایک لیجنڈ بن گئی جو سب کو یاد دلاتی ہے کہ حقیقی طاقت صرف جسمانی طاقت میں ہی نہیں بلکہ حکمت، مہربانی اور ایک ساتھ کام کرنے کی صلاحیت میں بھی ہے۔